امین، آج جس فلم کی ہم بات کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں وہ ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس سے ہی ریلیونٹ ہے، بلکہ فلم تو نہیں ہے. اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم نے نیٹ فلکس کی ایک 8 ایپیسوڈ کی سیریز ہے اس کا انتخاب کیا ہے. نام اس سیریز کا انبلیویبل ہے اور انبلیویبلی گڈ ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ سیریز لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا ہے، وہ کہ ایک بڑا ہی بروٹل سبجیکٹ ہے ریپ، لیکن لوگوں کا ریئیکشن اس کے لیے بہت ہی پازیٹیو ہے، کیونکہ شاید اس میں ایک بہت ہی اچھے طریقے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سیکشل اسالٹ یا ریپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کس طرح کنڈکٹ کرنی چاہیے اور کس طرح نہیں کنڈکٹ کرنی چاہیے. تو ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں وہ ٹیمز ہیں جو سیکشل اسالٹ اور ریپ کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، آئی تھنک عاقف کہ یہ سیریز ان کے لیے مینڈیٹری کرنی چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں. ان کا کوئی نہ کوئی، جیسے یہاں ہم لوگوں کے ہوتے ہیں نا اپریزلز اور پرسنل ڈیولپمنٹ پلانس وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کہ ہم نے سرٹن ٹریننگ ماڈیولز کرنے ہوتے ہیں، وہ ضروری کرنے ہوتے ہیں ہم نے اپنی جاب میں آگے پروگریس کرنے کے لیے، تو وہاں اس کو مینڈیٹری کر دینا چاہیے. تو یہ ایک ٹرو سٹوری پہ بیسڈ ہے جو کہ 2015 میں رپورٹ ہوئی تھی. اس کے جیسا کہ میں نے پہلے کہا 8 ایپیسوڈز ہیں. باقی آپ تھوڑا سا عاقف اس کی کہانی کے حوالے سے کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیں، پھر ہم جو اس کا ٹاپک ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اپنے پوڈ کاسٹ کو ریپ اپ کریں گے. جی، جس طرح کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے بات کی اسی ٹاپک کے حوالے سے، یہ بیسیکلی نیٹ فلکس کی منی سیریز ہے، وہاں پر اویلیبل ہے. اور آئی تھنک جس طرح آپ نے کہا نیلا کہ یہ جو ہمارے لا پرسنل ہیں ان کے دیکھنے کے لیے مینڈیٹری ہونی چاہیے، اسی طرح سے یہ ہر بندے کو میرے خیال سے دیکھنی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے یہ ایک تو یہ ٹرو انسیڈنٹ ہے، اور سیکنڈلی جن ایسپیکٹس کو کور کر رہا ہے کہ جو ہم نے بات بھی کی پوڈ کاسٹ میں کہ وکٹم بلیمنگ، وکٹم شیمنگ جو ہے اس سے کتنا نقصان پہنچتا ہے، اور کس طرح سے جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، اس کی فراہمی جو ہے وہ رک جاتی ہے. نہ صرف وہ رک جاتی ہے بلکہ جو کرمنل ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور جو وکٹم ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا ایک ٹراما اور جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ پڑتا ہے. تو یہ 3 ڈائمینشنل جو اس کا امپیکٹ ہے، ڈینجرس امپیکٹ ہے، وہ اس منی سیریز نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور بلیو می، جب میں نے یہ دیکھنا سٹارٹ کی میں نے ایک ہی سٹنگ میں پورا یہ سیزن، اس کی ایپیسوڈ ساری کی ساری اکٹھی دیکھی، کیونکہ اٹ واز سو شاکنگ اینڈ دا فلمنگ واز سو گڈ. اس کی انہوں نے جو ایگزیکیوشن کی ہوئی ہے مووی کے اندر، جو بتایا ہوا ہے کہ وہ آپ وکٹم کے ساتھ ایک آپ کی ہمدردی آپ جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو نزدیک سے. اور میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ جب لوگوں کا واسطہ نہیں پڑتا کسی چیز سے، جب آپ صرف ایک سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی بس بیانات ہی سن رہے ہیں اور وہ آپ کو اپیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، یہ جو آپ کے پری کنسیوڈ نوشنز ہوتی ہیں، جو آپ کے بلیفز ہوتے ہیں، یا جو پہلے سے آپ کے ذہن میں ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے حوالے سے آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو نیریٹیوز آپ کے ارد گرد آتے ہیں. تو جب تک آپ کا خود واسطہ نہیں پڑتا، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، یا آپ کسی وکٹم سے نہیں ملے ہوتے، یا کوئی کسی اس طرح کے کرائم کو آپ نے قریب سے نہیں دیکھا ہوتا، تو اس وقت تک وہ ایک نیچرلی بھی وہ ایک احساس پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے اس طرح کا جو آرٹ ہے، اسی لیے آرٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. موویز کسی بھی فارم کا آرٹ ہو گیا، وہ اسی لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان کے اندر احساس اجاگر کرتا ہے. تو اس میں یہ مووی ایک بہت پاورفل اس کا امپیکٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ ریئلائز کریں گے کہ یہ وکٹم بلیمنگ، وکٹم شیمنگ اور ریپ جو ہے وہ کتنے ہینس رویے ہیں، کرائمز ہیں، اور ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. میرے لیے جو اس میں سب سے ریمارکیبل بات تھی اس منی سیریز میں عاقف، وہ یہ تھی کہ یہ سمجھنا کہ وہ لوگ جو ریپ جیسے یا سیکشل اسالٹ جیسے کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، جب وہ سب کچھ غلط کرتے ہیں تو وکٹم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر سب کام ٹھیک کرتا ہے، پروسیجرز کو فالو کرتا ہے، اس میں جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے، تو جو آؤٹ کم ہے وکٹم کے لیے وہ کتنا، آلدو وکٹم بہت ایک ٹرومیٹک سچویشن سے گزرتا ہے لیکن اس کے باوجود آؤٹ کم اس کے لیے کتنا پازیٹیو نکلتا ہے. تو آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ جو لا انفورسمنٹ والے ہیں ان کو تو دیکھنی ہی چاہیے، سب کو دیکھنی چاہیے، تو میرے ذہن میں یہ فوراً بات آئی کہ وزیر اعظم جو ہیں ہمارے، انہوں نے پورے پاکستان کو ارطغرل تو دکھا دی،
تو میں جی چاہوں گی کہ وہ یہ انبلیویبل کو بھی اردو میں سب ٹائٹل لگا کے یا ڈب کر کے ضرور پاکستان میں لوگوں کو دکھائیں, اور وہ خود سب بھی سے دیکھ پرسنل ریکویسٹ کریں کہ سب پورا پاکستان یہ انبلیویبل کا اردو میں ڈبڈ ورژن دیکھے, تاکہ کچھ تو لوگوں کے ذہن میں بات آئے کہ ریپ میں جو وکٹم کو کیسے سپورٹ کرنا ہے, انویسٹیگیشن, اس کو ڈاؤٹ, جو پولیس آفیسر جو ڈیٹیکٹیو ڈاؤٹ کرتا ہے ایک وکٹم کی بات کو اور اس پہ شک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, تو اس وکٹم کا آؤٹ کم کیسا ہوتا ہے, اور جہاں پہ ڈیٹیکٹیوز وکٹم کی بات سنتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں اور سارے پروسیجرز جو کہ قوانین میں موجود ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, تو کتنا پازیٹیو آؤٹ کم ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہم پوری منی سیریز کی سٹوری نہ سنائیں اپنے لسنرز کو, بس یہ منی سیریز جو ہے ایک سیریل ریپسٹ کی کہانی ہے اور اس کے وکٹمز کی 7-8 اس کی ینگ وکٹمز ہیں, ینگ نہیں بلکہ ہر ایج گروپ کی خواتین کو وہ ریپ کرتا ہے, اور کس طرح وہ ایویڈ کرتا ہے, اور پھر وہ کس طرح جب وہ پہلا ریپ کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, وہ پکڑا نہیں جاتا تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, اور وہ پھر ایک کے بعد ایک ریپ کرتا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو یہ کانفیڈنس جو ہے اس وجہ سے ہی ملتا ہے کہ جو ڈیٹیکٹیوز ہیں یا جو انویسٹیگیٹو آفیسرز ہیں, جو پروسیس ہے اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں, کچھ کمیاں ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے, تو اس لیے ان کو وہ ایک پکچر کوئکلی بلڈ نہیں کر سکتے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ سیریل ریپس کیا کچھ کر رہا ہے, تو اس لیے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنی چاہیے, خاص طور پر ہمارے ملک میں لوگوں کو یہ منی سیریز, مگر پھر وہی بات ہے کہ وہی دیکھیں گے جن کو انگریزی آتی ہے, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو اس پاکستان میں کوئی ڈرامہ پروڈیوسر اس کو پاکستان کی کانٹیکسٹ میں اس طرح کی کہانی کوئی بنائے, تاکہ ہماری ملک کے لوگ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے اور ایٹیٹیوڈز میں کچھ پازیٹیو چینج آئے. جی اس طرح سے انڈیا میں کافی کام ہو رہا ہے. ابھی ایک مووی انہوں نے بڑی اچھی بنائی تھی پنک, اس کا بھی تھوڑا سا تھیم ایسا تھا. اگر پاکستانی میرے خیال سے تو اتنے کمی ہوگی ہماری انڈسٹری, جہاں پہ خلیل الرحمان جیسے لوگ بیٹھے ہیں, اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کیا آرڈر کریں گے, جو خود خواتین کو بلیم کرتے ہیں کہ ان کے لباس جو ہیں وہ وجہ ہیں ریپس کی, شاید جو مری ہوئی خواتین ہیں ان کے کفن وجہ ہیں, اور جو ڈالفنز ہیں انہوں نے کون سا لباس پہنا ہوتا ہے, یا چھوٹے بچے جو ہیں ان کا لباس کیا کریں گے. تو یہ لوگ, تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی آرٹسٹک ایکٹیویٹی پاکستان میں کریں گے. تو شاید کوئی انڈیا سے کوئی لوگ اس طرح کی منی سیریز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, یا اس کو ٹرانسلیٹ اگر ڈبنگ وغیرہ ہو تو وہ بھی کافی ہو جائے گا. پتہ نہیں ہم کب اس لیول پر پہنچیں گے کہ ہمارے اندر ایک معاشرتی احساس پیدا ہو, بیداری, شعور پیدا ہو اس طرح کے جو رائم ہیں ان کے حوالے سے اور انصاف کے حوالے سے. بالکل. ایک اور بھی عاقف میں بات کرنا چاہوں گی, ہم انویسٹیگیٹو آفیسرز اور ڈیٹیکٹیوز کی تو بات کر ہی رہے ہیں, لا انفورسمنٹ, اس میں ایک اور ادارہ جو کہ انویسٹیگیشنز میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے وہ ہیلتھ سروسز کا ہے. تو ہیلتھ سروسز کا بھی نیگیٹو اور پازیٹیو رول اس منی سیریز میں کیپچر کیا گیا ہے, کہ کس طرح ایک وکٹم کے ساتھ جو نرس اس کو ایگزامن کرتی ہے, وہ کس طرح, مطلب جیسے کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے نا, کسی کے ہلکی سی چوٹ لگ گئی یا کچھ, بغیر کسی ایمپتھی یا ہیومینٹی کے وہ ایک ینگ ریپ وکٹم کے ساتھ وہ اس کو پوک اینڈ پروڈ کرتی ہے جب اس کا ایگزامینیشن کر رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر کتنا برا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ٹراما, ایموشنل ٹراما. اور پھر جب اور وکٹمز ہیں جن کے ساتھ پولیس آفیسرز پروسیجرز بھی فالو کر رہے ہیں, اور وہ ہیومن ایلیمنٹ اور ڈائمینشن بھی ہے ان کی انویسٹیگیشن میں, تو وہاں پہ ہیلتھ سروسز کے جو لوگ ہیں ان کا بھی بیہیویئر بہت سپورٹیو اور سمپیتھیٹک اور ایمپیتھیٹک ہے. تو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پوری سچویشن میں, پولیس, ہیلتھ سروسز, کمیونٹی آرگنائزیشنز, مل کے ان کو کام کرنا بہت ضروری ہے. اس منی سیریز سے ہم پہ یہ بات کافی واضح ہے. جی بہت خوبصورتی سے انہوں نے کیپچر کی ہیں یہ چیزیں اور ڈیلیور کی ہیں. جس طرح جب وکٹم جاتا ہے اس کا جو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور بار بار اس کو ایک ریوزٹ کروایا جاتا ہے, وہ جو ٹراما ہے اس حوالے سے خاص طور پر, اور تقریباً بہت سارے جو اسپیکٹس ہیں, اسی لیے ہم اپنے ویورز کو یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ بہت ایک پاورفل منی سیریز ہے, اور بہت خوبصورتی سے سارے اسپیکٹس کو انہوں نے کور کیا ہے اور ڈیلیور کیا ہے, پریزنٹ کیا ہے بہت خوبصورتی
خوبصورتی کے ساتھ. تو آپ اس کو ضرور دیکھیں. ہم ایک ہائیلی ریکمینڈڈ, ہماری اب تک کی جتنی بھی موویز ہیں ان میں جو ریویو ہم نے کیے ہیں ان میں میرے خیال سے یہ والی اس کو ہم سب سے زیادہ ریکمینڈ کریں گے اپنے ویورز کو دیکھنے کے لیے. سامعین، اگلے پوڈ کاسٹ میں میری اور عاقف کی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے. اگر کسی فلم کا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم بات کریں یا کوئی منی سیریز، تو ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں یا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کوئی ٹاپک جس پہ آپ چاہیں کہ ہم ڈسکشن کریں اور آپ اس میں اگر خود بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو وہی طریقہ ہے ہم سے رابطہ کرنے کا. ای میل کیجیے یا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے. سوچئے، کیونکہ سوچنا جرم نہیں.